السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ فلاں چیز فرض ہے، فلاں واجب ہے، فلاں سنت ہے، فلاں نفل ہے، فلاں مستحب ہے، فلاں حرام ہے۔ اس طرح کے جو شریعت کی اصطلاحات ہیں آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں، فرض کا حکم کیا ہے، واجب کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، نفل کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے۔ اس طرح کے جو اصطلاحات ہیں آج اس کو جو ہے آپ کو سمجھایا جائے گا اور بتلایا جائے گا اس ویڈیو کے اندر، تاکہ آئندہ جب اس طرح کے الفاظ اور شریعت کی اصطلاحات آپ کے سامنے آئے کہ فلاں عمل واجب ہے، فلاں عمل جو ہے فرض ہے، تو آپ کو جو ہے اس کے معنی اور مفہوم جو ہے واضح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے فرض کا۔ فرض کہتے ہیں کہ جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، جس کے ثبوت میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو اور اس کے اندر کسی کا اختلاف نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار کہلاتا ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز قطعی دلیل سے ثابت ہے، اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر پوری زندگی بلا عذر اپنی کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن فاسق ضرور کہا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے واجب کا۔ فرض اور واجب کے اندر جو فرق ہے وہ صرف دلیل کے اعتبار سے فرق ہے، عمل کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ واجب اسے کہا جاتا ہے جو ضمنی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے معنی کے اندر کئی احتمالات ہوں، اس کو جو ہے واجب کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طریقے سے فرض ضروری ہے اسی طریقے سے واجب بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سنت کا۔ سنت کہتے ہیں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا آپ کے صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ نفل ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ جس کی فضیلت شریعت کے اندر ثابت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہو، تو اس عمل کو کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عمل کو چھوڑ دے تو اس کے اوپر جو ہے گناہ بھی نہیں ملتا۔ حرام اس کو کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، اور اس کا بھی وہی حکم ہے جو فرض کا، کہ اگر کوئی حرام کا انکار کر دے جو قطعی دلیل سے ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور اس کو کرنے والا فاسق اور گنہگار کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آتے ہیں مباح۔ مباح کے معنی آتے ہیں جائز کے، یعنی اس کو کرنے پر کوئی ثواب بھی نہیں اور اس کو نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ شریعت کے چند اصطلاحات ہیں جس کا معنی اور مفہوم دماغ میں ہونا ضروری ہے، اور ہر ایک مسلمان کو جاننا جو ہے ضروری ہے، اس لیے کہ شریعت کا اتنا علم کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو سکے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری اور فرض کے درجے میں ہے۔ تو یہ چند اصطلاحات ہیں۔ پھر فرض کی جو ہے قسمیں ہیں، سنت کی جو ہے قسمیں ہیں، مکروہ کی جو ہے قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی کہ فرض کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں، سنت کی کتنے قسمیں ہیں، مکروہ کی کتنے قسمیں ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔